السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ حیدرآباد میں امبیڈکر کے 125 فٹ طویل مجسمے کی تنصیب اور نئے سیکریٹریٹ کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا نام دینے پر شکریہ کے طور پر مختلف تنظیمیں منگل کو اندرا پارک میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کے لیے ایک پروگرام کا اہتمام کریں گی۔ تلنگانہ حکومت اگلے تعلیمی سال سے اسکولی طلباء کو ناشتے میں تغذیہ بخش مشروب راگی جاوا دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کرناٹک کے ڈی جی پی پروین سودا اگلے 2 سال کے سی بی آئی کے نئے ڈائریکٹر ہوں گے۔ ہنومان جینتی آج مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائے گی اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے نے اس موقع پر آج شام کریم نگر میں ہندو ایکتا یاترا منظم کی ہے۔ کے کنارے امبیڈکر کے 125 فٹ طویل مجسمے کی تنصیب اور نئے سیکریٹریٹ کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے موسوم کرنے پر اظہار تشکر کے طور پر عوامی تنظیمیں، خانگی ملازمین کی یونینز اور مختلف ذاتوں کی نمائندگی کرنے والی تنظیمیں اس مہینے کی 16 تاریخ کو اندرا پارک پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے اعزاز میں ایک جلسے اظہار تشکر کا اہتمام کریں گی۔ رکن پارلیمنٹ جوگینا پلی سنتوش کمار نے آج پرگتی بھون میں اس پروگرام کا پوسٹر جاری کیا۔ وزیر ریلوے اشونی وشنو کو ایک خط لکھتے ہوئے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ محبوب نگر ریلوے اسٹیشن پر یشونت پور حضرت نظام الدین سمپرک کرانتی ایکسپریس کا ایک اسٹاپ شروع کریں۔ کشن ریڈی نے خط میں کہا کہ کاچی گوڑے سے روانگی اور کرنول پہنچنے تک 200 کلومیٹر کے علاقے میں کوئی اسٹاپ نہیں ہے، اور اگر درمیان میں محبوب نگر ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکے گی تو اس علاقے کے لوگوں کو جو دہلی اور بنگلور جیسے دور دراز کے مقامات کا سفر کرتے ہوئے حیدرآباد جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر چنگل پٹو کاچی گوڑا ایکسپریس کے لیے شاد نگر ریلوے اسٹیشن پر اسٹاپ قائم کیا جا سکتا ہے، جس سے حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں خاص طور پر تمہ پور، کتور، برگولہ اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو سہولت ہوگی۔ ورنگل ضلع میں دھان کی خریدی زور و شور سے جاری ہے۔ پورے ضلع کے 13 منڈل میں دھان کی خریدی کے 196 مراکز قائم کیے جائیں گے۔ اس موسم میں کسانوں سے 2,61,696 میٹرک ٹن دھان خریدنے کا نشانہ ہے۔ سول سپلائز کارپوریشن، محکمہ زراعت، رائس ملز، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ، ڈی آر ڈی اور محکمہ امداد باہمی دھان کی خریدی کے سلسلے میں تال میل کر رہے ہیں۔ خریدی کے تمام مراکز پر تھیلے دستیاب کرائے گئے ہیں۔ 63 آئی کے پی سینٹرز، 113 اے سی ایس سینٹرز، 1 آر ایم جی، 7 ڈی سی ایم ایس، 18 ایف پی اوز دھان حاصل کر رہے ہیں۔ عادل آباد ضلع میں 20 اپریل سے ابتدائی مراکز صحت کے ذریعے کووڈ بوسٹر ڈوز ٹیکہ اندازی پروگرام چلایا جا رہا ہے۔ اب تک 2,70,000 لوگوں کو بوسٹر ڈوز دیا گیا۔ ضلع ٹیکہ اندازی آفیسر وائی سی سرینواس نے یہ بات بتائی۔ وزیر صنعت کے ٹی راما راؤ نے لندن میں امبیڈکر میوزیم کا دورہ کیا اور دستور ہند کے مہمات ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس میوزیم میں برابری، مساوات کے لیے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے جدوجہد سے متعلق تمام معلومات پیش کی گئی تھی۔ وزیر نے پوری عمارت کا چکر لگایا، جس میں وہ کمرہ بھی شامل ہے جہاں امبیڈکر رہتے تھے۔ اس موقع پر وزیر نے برطانیہ میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے فرسٹ سیکریٹری شرنجنی کناگاول کے ذریعے حیدرآباد میں نصب کردہ امبیڈکر کے مجسمے کا نمونہ نمائش کے لیے میوزیم عہدیداروں کو پیش کیا۔ فیڈریشن آف امبیڈکر رائٹ اینڈ بدھسٹ آرگنائزیشن یو کے نے اپنے صدر سنتوش داس اور جوائنٹ سیکریٹری سی گوتم کے ذریعے تلنگانہ حکومت کی کوششوں کی تعریف کی اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو ان کی خدمات کے لیے مبارکبادی کا رسمی خط روانہ کیا۔ تنظیم نے ہندوستان کے لیے امبیڈکر کے تعاون کو نمایاں کرنے میں تلنگانہ حکومت کی غیر معمولی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے راما راؤ کو تہنیت پیش کی۔ تنظیم کے صدر سنتوش داس نے اپنی کتاب امبیڈکر ان لندن کا دستخط شدہ نسخہ پیش کیا، جو انہوں نے ولیم گولڈ اور کرسٹوف جافلٹ کے ساتھ مل کر لکھا ہے۔ لندن میں امبیڈکر میوزیم کا یہ دورہ ڈاکٹر امبیڈکر کے تعاون اور قدروں کو نمایاں کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ایک سرکاری بیان میں یہ بات کہی گئی۔ تلنگانہ حکومت اسکولی طلباء کو اگلے تعلیمی سال سے تغذیہ بخش راگی جاوا کے ساتھ ناشتہ فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ راگی جاوا کو گڑ ملا کر بنایا جاتا ہے۔
سرکاری اور مدارس سے مقامی اسکولوں کے مینو میں اسے شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ راگی میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے اور اس سے کھانا ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے اور جسم کے لیے درکار پروٹین اور معدنیات فراہم ہوتے ہیں۔ حکومت مڈ ڈے میل اسکیم میں جوار باجرے کو شامل کرنے کے امکان کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ ہائی اسکول کے طلباء کو جوار باجرہ دینے کا امکان ہے۔ ریاستی وزیر ستیہ راٹھور نے 50 لاکھ روپے کے خرچ سے جے شنکر بھوپال پلی ضلع کے منڈل گناورم کے گاؤں جلپور میں عورتوں کے ملٹ پروسیسنگ یونٹ کا افتتاح کیا۔ ستیہ راٹھور نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر ضلع کے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء کو راگی جاوا فراہم کیا جا رہا ہے۔ کاماریڈی ضلع میں عہدیداروں نے ان مل مالکین کے خلاف کارروائی شروع کی ہے جنہوں نے گزشتہ مانسون سے متعلق کسٹم ملنگ رائس حوالے نہیں کیا ہے۔ ضلع کی 52 ملوں کو نوٹسیں جاری کی گئی، ان سے کہا گیا کہ وہ CMR دھان واپس کرے۔ دوسری ملوں کو اس مہینے کے ختم تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اسی طرح ان رائس ملز کو دھان کا الاٹمنٹ روک دیا گیا جنہوں نے یاسنگی کے جاریہ موسم میں دھان واپس نہیں کی ہے۔ اس دوران ایڈیشنل کلکٹر چندرا موہن نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تلنگانہ میں پڑوسی ریاستوں سے دھان کی غیر قانونی منتقلی کو روکنے کے لیے سخت قدم اٹھائیں۔ بی جے پی کی ریاستی صدر اور کریم نگر کے رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے ہر سال کی طرح ہنومان جینتی کے موقع پر کریم نگر میں ہندو ایکتا یاترا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ یاترا اب سے کچھ دیر میں شروع ہو گئی۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما ہندو ایکتا یاترا میں مہمان خصوصی ہے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ اس یاترا کا مقصد ہندوؤں میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ ہندو ایکتا یاترا کی وجہ سے کریم نگر کی سڑکیں زعفرانی رنگ میں رنگ گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت اعلیٰ اختیاریتی سلیکشن کمیٹی نے IPS پروین سود کو 2 سال کے لیے CBI کا ڈائریکٹر مقرر کیا۔ 1986 بیچ کے IPS آفیسر سود فی الحال کرناٹک کے DGP کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آندھرا پردیش میں سڑک حادثہ 6 افراد ہلاک۔ آندھرا پردیش میں کاکیناڈا سے 25 کلومیٹر دور تھالار یو بائی پاس روڈ کے نزدیک اتوار کو ایک بس آٹو رکشہ سے ٹکرا جانے سے 6 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ آٹو رکشہ بھرا ہوا تھا اور اس میں سوار افراد یانم کے نزدیک نیلا پلی گاؤں کے مزدور تھے جن میں زیادہ تر خواتین تھیں۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب آٹو رکشہ میں سوار افراد کاکیناڈا کے نزدیک جھینگوں کی پروسیسنگ فیکٹری میں کام کرنے جا رہے تھے۔ نجی بس سے خوفناک تصادم میں 6 افراد موقع پر ہی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کے یہاں کے سرکاری جنرل اسپتال GGH میں داخل کرایا گیا۔ تصادم اتنا زوردار تھا کہ آٹو رکشہ بری طرح تباہ ہو گیا اور لاشیں سڑک پر بکھر گئیں۔ ہندوستانی بحریہ نے برہموس میزائل کو کامیابی سے داغا۔ ہندوستانی بحریہ کے فرنٹ لائن گائیڈڈ میزائل شکن INS مورماگاؤں سے برہموس سپر سونک میزائل کو کامیابی سے داغا گیا۔ عہدیداروں نے اتوار کے دن یہ بات بتائی۔ اس میزائل کے داغے جانے سے سمندر میں ہندوستانی بحریہ کے فائر پاور کا مظاہرہ ہوا۔ ٹیسٹ فائرنگ کہاں سے کی گئی اس کے فوری مقام کا علم نہ ہو سکا۔ برہموس ایرو اسپیس پرائیویٹ لمیٹڈ ہند روس مشترکہ وینچر ہے۔ یہ سپر سونک کروز میزائل تیار کرتا ہے جنہیں آبدوزوں، بحری جہازوں، طیاروں یا بری پلیٹ فارم سے داغا جا سکتا ہے۔ برہموس میزائل کو میک 2.8 کی رفتار سے یعنی آواز کی رفتار سے لگ بھگ 3 گنا تیز رفتار سے داغا گیا۔ ہندوستان برہموس میزائلوں کو برآمد بھی کر رہا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ انفیکشن کے 1200 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی کل تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے اتوار کو یہاں بتایا کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1272 نئے لوگ کووڈ سے متاثر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کووڈ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 15,515 ہو گئی اور انفیکشن کی شرح 1.02% ریکارڈ کی گئی۔ وزارت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,252 افراد کو کووڈ انفیکشن سے صحت یاب ہوئے۔ ریکوری کی شرح 98.78% ہے۔ اسی مدت میں 1,24,628 کووڈ انفیکشن ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,699 کووڈ ویکسین لگائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں 220 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ قانون سازی مسودہ ٹریننگ پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پیر کو یہاں قانون سازی مسودہ تیار کرنے پر ایک ٹریننگ پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ اس تقریب کا انعقاد انسٹی ٹیوٹ آف
کانسٹیٹیوشنل اینڈ پارلیمانی اسٹڈیز کی جانب سے پارلیمانی ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار ڈیموکریسی پرائڈ کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کا مقصد پارلیمنٹ، ریاستی مقننہ، مختلف وزارتوں، قانونی اداروں اور دیگر سرکاری محکموں کے حکام کے درمیان قانون سازی کے مسودے کے اصولوں اور روایت کی سمجھ پیدا کرنا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں لو کی پیشن گوئی کی گئی۔ قومی دارالحکومت دہلی، مغربی اتر پردیش اور ہریانہ سمیت شمالی اور وسطی ہندوستان میں درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہی ملک کے بیشتر حصوں میں لو چلنے کے آثار ہیں۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کو مغربی مدھیہ پردیش اور ودربھا میں لو چلنے کے آثار ہیں۔ مغربی مدھیہ پردیش، وسطی مہاراشٹر، راجستھان اور گجرات کے کچھ حصوں میں شدید گرمی ریکارڈ کی گئی۔ بی جے پی کو کانگریس کی جیت ہضم نہیں ہو رہی ہے، جے رام رمیش کا بیان۔ کانگریس نے اتوار کے دن الزام عائد کیا کہ بی جے پی کو کرناٹک میں اس کے خلاف عوام کا فیصلہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ جھوٹ گھڑ رہی ہے اور مذہبی صف بندی کی سیاست میں ملوث ہو رہی ہے۔ کانگریس نے ہفتے کے دن بی جے پی کو اس کے جنوبی ہند کے واحد قلعے سے بے دخل کر کے واضح اکثریت کے ساتھ اقتدار میں واپسی کی، یہ اس کے لیے حوصلہ افزا جیت ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری انچارج کمیونیکیشن جے رام رمیش نے ٹویٹ کیا کہ کرناٹک میں بی جے پی کو سماج کے سبھی طبقات سے ملنے والی فیصلہ کن تائید ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی آن لائن نفرت فیکٹری جھوٹ پھیلانے کے لیے دن بھر رات کام کر رہی ہے۔ بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویا نے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا تھا جس میں ایک شخص کو کرناٹک کے بھٹکل میں مبینہ طور پر چاند تارے والا سبز رنگ کا پرچم لہراتے دیکھا جا سکتا ہے۔ امیت مالویا نے اس ویڈیو کے ساتھ ٹویٹ کیا کہ بھٹکل کرناٹک میں کانگریس کی جیت کے فوری بعد ایک اور ٹویٹ میں بی جے پی قائد نے بیلگاوی کا مبینہ ویڈیو پوسٹ کیا اور کہا کہ بیلگاوی میں اشتعال انگیز نعرے لگائے گئے، پولیس خاموش تماشائی بنی ہے۔ کرناٹک میں کانگریس کی حکومت بننے والی ہے، بھٹکل تا بیلگاوی محبت کی دکان ایسے ہی دکھائی دیتی ہے۔ امیت مالویا نے الزام عائد کیا کہ کانگریس کی خوشامد کی سیاست کرناٹک کا سماجی تانا بانا بکھیر دے گی۔ بنگلہ دیش پر پابندیاں عائد کرنے والے ممالک سے کچھ نہیں خریدے گا، شیخ حسینہ واجد کا بیان۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے واضح کیا کہ بنگلہ دیش اپنے خلاف پابندیاں عائد کرنے والے ممالک سے کچھ نہیں خریدے گا۔ وزیر اعظم نے یہ تبصرہ ہفتے کو ڈھاکہ میں انسٹیٹیوشن آف انجینئرز بنگلہ دیش IEB کے 60ویں کنووکیشن کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ محترمہ حسینہ نے سخت الفاظ میں کہا، اب پابندیاں لگانے کا رجحان ہو گیا ہے اور یہ پابندیاں ان تنظیموں پر بھی لگائی جاتی ہیں جن کی مدد سے دنیا کے دیگر حصوں میں امن قائم کرنے کا کام کرایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل امریکہ نے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے بنگلہ دیش کی اسپیشل سیکیورٹی فورس کی ایک یونٹ ریپڈ ایکشن بٹالین RAB پر بھی پابندیاں عائد کی تھی، جو کہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس سیکیورٹی فورس پر یہ پابندیاں لگائی گئی، یہ وہی سیکیورٹی فورس ہے جس نے جنوبی ایشیائی ممالک میں انتہا پسندی اور دہشت گردی پر قابو پانے میں بے مثال کردار ادا کیا۔ دسمبر 2021 میں امریکی محکمہ خزانہ اور محکمہ خارجہ نے RAB اور اس کے 7 اہلکاروں، سابق وزیر اعلیٰ، سابق اعلیٰ حکام پر انسانی حقوق کی پابندیاں عائد کر دی۔ پائیدار مشن لائف اسٹائل کے ایک حصے کے طور پر آج نہرو زوالوجیکل پارک حیدرآباد میں ایک بڑے پیمانے پر متحرک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تاکہ چڑیا گھر میں آنے والے بچوں اور عام سیاحوں میں ماحولیاتی کی بیداری کے لیے طرز زندگی کو فروغ دیا جا سکے۔ محکمہ قبائلی بہبود کے تقریباً 350 طلباء نے دن بھر کے پروگراموں میں حصہ لیا۔ دن کا آغاز پانی، توانائی، فضلے کو کم کرنے، پائیدار خوراک کے نظام کو اپنانے، ای ویسٹ کو کم کرنے، صحت مند طرز زندگی اپنانے اور بایوسکوپ ہال میں پلاسٹک استعمال نہ کرنے کے بارے میں ایک مختصر فلم سے شروع کیا گیا۔ بعد میں طلباء اور چڑیا گھر کے عملے نے شرکت کی۔ ماحولیات کے لیے طرز زندگی کا عہد چڑیا گھر کے احاطے میں آنے والے بچوں اور چڑیا گھر کے عملے کے ساتھ سوچھ چڑیا گھر پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ برڈس اسکول انکلوزر میں برڈس پر ایک ٹاک شو منعقد کیا گیا جس میں سری لکشمی نارائن، چڑیا گھر کے ماہر حیاتیات سری HM انیف اللہ، PRO سری حسین، پروجیکٹ سائنٹسٹ، فری لانسر انکلوزر میں موجود پرندوں کی ہر قسم کے بارے میں بتایا۔ بعد ازاں طلباء کو چڑیا گھر کا چکر لگایا گیا اور ایک پرجاتی کے بارے میں بتایا گیا۔ دوپہر کے سیشن میں فرینڈز آف اسنیکس سوسائٹی کے تعاون سے سانپوں سے متعلق آگاہی شو کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سری پرشانت باجی راؤ پاٹل، کیوریٹر، نہرو زوالوجیکل پارک حیدرآباد، اور محترمہ ایک ناگمنی، ڈائی کیوریٹر، نہرو زوالوجیکل پارک، اس بات پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا کہ نہرو زوالوجیکل پارک حیدرآباد
وائلڈ لائف اور ماحولیاتی بیداری کے پروگراموں کے انعقاد میں ہمیشہ پیش رہتا ہے۔ آج وزارت ماحولیات آب و ہوا کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق تبدیلی حکومت ہند عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر زائرین کے درمیان بڑے پیمانے پر متحرک ہونے کا پروگرام منعقد کرے گی۔ اس موقع پر درجہ ذیل افسران اور عملہ موجود تھا۔ محترمہ ناگمنی ڈپٹی کیوریٹر، محترمہ سری دیوی اسسٹنٹ کیوریٹر، سری لکشمن اسسٹنٹ کیوریٹر، سری ڈی ناراگارجو ڈائی رینج آفیسر، سری رمیش ڈائی رینج آفیسر، سری غلام یزدانی ڈپٹی رینج آفیسر، سری لکشمی نارائن چڑیا گھر کے ماہر حیاتیات، سری ایچ ایم انیف اللہ پی آر او نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد بھی موجود تھے۔ సో దీంట్లో న్యూరోటాక్సిక్ వెనమ్ ఉంటుంది ఈ పాములో, కొద్ది శాతం హీమోటాక్సిక్ వెనమ్ కూడా ఉంటుంది। కాబట్టి ఈ పాము కనిపిస్తే లేదా పాము గరిస్తే కనుక ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి। ఈ పాము కనిపిస్తే మాత్రం దీని దగ్గరికి మాత్రం వెళ్ళకండి। ఈ పామే కాదు, ఏ పామైనా కూడా టాకింగ్ స్నేక్ లానే ఉంటుంది। ఇది కూడా పడగిస్తుంది, అది కూడా పడగే విప్పుతుంది। ఇది ఒకటే అంటుంది, నేను డేంజరస్ని నా దగ్గరికి రాకు, అంతే, అదే మాట చెప్తుంది। సో మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే మా వెబ్సైట్ ఉంది। ఓకే, నాతో పాటు ఇక్కడ హనీఫ్ సార్ ఉంటారు। నా పేరు షేక్ హుసేన్। ఓకే, నేను ఒక సైంటిస్ట్ని, ఫ్రీలాన్స్ సైంటిస్ట్ని। జీవ వైవిధ్యం గురించి ఏమున్నా కానీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు అని అంటే। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान।